میرے دوستوں کچھ دنوں پہلے میری احمد سے ملاقات ہوئی۔ احمد میرا ایک بچپن کا دوست تھا، اور جب میں شادی پہ ایک ایونٹ کے اوپر اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو بہترین لباس میں، بات کے اندر کانفیڈنس، پورے اعتماد شخصیت کے طور پر پایا۔ اس کا لباس بہترین تھا، اس کے جوتے چمکتے ہوئے تھے، بہترین گھڑی، اور وہ کافی اپنی زندگی سے سیٹسفائی نظر آیا۔ بات چیت سٹارٹ ہوئی تو اس نے اپنی کچھ اچیومنٹس کا ذکر کیا، اور وہ آل امپریسو تھی۔ میرے دوستوں، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ ایک ڈپریس شخص تھا۔ اس کی پرسنالٹی، جب اس کی پرسنالٹی میں کانفیڈنس، لیک آف کانفیڈنس نظر آتا، وہ بات کرتے کرتے اپنے آپ کو گرا دیتا لوگوں کے سامنے، باوجود اچھی ایجوکیشن ہونے کے باوجود وہ بات کرتے کرتے اپنے آپ کو گرا دیتا۔ تو اکثر وہ یہ کہتا نظر آتا کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ جب میری اس سے ڈسکشنز ہوئیں، میری اس سے بات چیت ہوئی، میں نے اس سے گپ شپ لگائی، تو میرے پہ یہ ریویل ہوا کہ اس نے سب سے پہلی چیز جو اپنی تبدیل کی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنی عزت کرنا شروع کی۔ ریگارڈلیس آف فیلیئرز، ریگارڈلیس آف آل آبسٹیکلز، اس نے اپنی عزت کرنا شروع کی۔ اور یہ عزت اس نے انٹینشنلی سٹارٹ کی، اور وہ آہستہ آہستہ اس کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر چلی گئی۔ اور جب وہ سب کانشیس مائنڈ کے اندر چلی گئی تو وہ ساری چیزیں اس کے جسم کے اندر، اس کی واک کے اندر، اس کے لباس کے اندر، اس کی بات کرنے کے انداز اندر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گئی۔ میرے دوستو، یہ احمد کوئی ایک آدمی نہیں، یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور آئیے انلاک کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ سچویشن ہے، ایک وقت میں میرے ساتھ بھی یہ سچویشن تھی، تو اس پہ کیسے قابو پایا جائے۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرا نام علی رضا زیدی ہے۔ میں ایک ERP کنسلٹنٹ، سولوشن آرکیٹیکٹ اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں۔ بک لور ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، اس چینل کے اوپر بک سمریز لے کے آتا ہوں۔ اور میرے دوستوں، جب میں نے احمد کو اسٹڈی کیا تو مجھے پتہ لگا کہ ہی از بلانگس ٹو سم کنزرویٹو فیملی، کمپیٹیٹو اور کمبائنڈ فیملی کا وہ رہنے والا تھا۔ مختلف فیملی، چچا تایوں کی فیملیز ایک ہی گھر میں موجود تھیں، اور ان ایک ایک کمرے کے اندر فیملیز رہنے والی، جو شاید ہمارے انڈو پاک کا ہزاروں سال پرانے آرکیٹیکچر، خاندانی نظام کا حصہ تھا۔ زیادہ تر وہ گھر میں رہتا، اور جب بہت ساری فیملیز ایک انوائرمنٹ کے اندر رہتی ہیں تو ان کا سب سے زیادہ بڑا مشغلہ کسی ایک شخص کو پکڑ کے اس کا مذاق اڑانا، اور باقی سارے اس ایونٹس کو انجوائے کرنا۔ یہ ایک ہمارا انڈو پاک کلچر کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اور پھر ہونے کیا لگا کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کو اہمیت ہی اس بات سے ملتی ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں، اس کی چال کے اوپر، اس کی بات کرنے کے اوپر، اس کی کمیونیکیشن کے اوپر لوگ ہنسیں، تو اس نے باتیں بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیں، اور تاکہ لوگوں سے اس کو اہمیت ملے۔ لیکن پرابلم کیا ہوا کہ ان تمام باتوں کا اس کے لاشعور کے اندر امپیکٹ ہونا شروع ہو گیا، اور وہ یہ چیزیں اس کی پرسنالٹی کے اندر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گئی۔ تب کیا ہو، اس کے بعد کیونکہ وہ گھر میں رہتا تھا، زیادہ تر باہر نہیں نکلتا تھا، انٹروورٹ تھا، تو اس کا زیادہ مذاق اڑایا جاتا۔ اس کا کمپیریٹیولی ایک اور کزن، فیملی کے اندر ایک کزن تھا جو ایکسٹروورٹ تھا، اور اس ایکسٹروورٹ کے اندر، جب ایکسٹروورٹ لوگوں کے ساتھ آپ کا پالا پڑتا ہے، وہ آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں، وہ باتیں کرنا، جوک سنانا، لطیفے سنانا، محفل کی جان بن جانا۔ جب یہ چیز اس کے ساتھ کمپیریزن کی جاتی تو وہ مزید سٹریس کے اندر جانا شروع ہو جاتا۔ میرے دوستوں، مجھے خود یاد ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھے بھی ایک بات کرتے تھے۔ میری دادی ایک بات کرتی تھی کہ بچوں کو دبا کے اٹھاؤ، بچے ایسے نہ ہو کہ کسی بڑے کے سامنے بات کر سکیں، وہ سر جھکا کے عزت سے جو اشارہ ہو اس کے مطابق چلتے چلے جائیں۔ کبھی کبھی جب میں نے اس بات کو ڈگ ڈاؤن کیا تو اس پہ مجھے انڈو پاک کا پریویس کلچر کا امپیکٹ نظر آیا۔ ہوتا کیا تھا کہ موسٹ آف دی ٹائم انڈیا پاکستان کے علاقے جو ہیں یہ فورن انویڈرز کے انڈر رہے ہیں، سپریشن کے انڈر رہے ہیں۔ آلدو وہ آرین انویشن تھیوری سے لے کے مغل تک، برٹش ایرا تک، اور سکھوں کے رائز سے لے کے افغانستان کو، افغانیوں کو پش بیک کرنے تک، یہ سب لوگ انویڈرز تھے۔ اور عام عوام جو تھی، جو بھی ان میں سے سر اٹھاتا تھا، نئے آئیڈیا کے اوپر بات کرتا تھا،
کمپیریٹیولی کوئی چیز تھرو کرنا شروع کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی گردن کاٹ دی جاتی تھی. اور زیادہ تر لوگ وہی سروائیو کرتے تھے جو سر جھکا کر چھپا کر بیٹھے رہتے تھے. جو بھی سرکار آئی لوٹ کے لے گیا، قتل و غارت ہوا، جو بھی اگر آپ پرانی ہسٹری دیکھیں اس کو بیئر کر لیتے تھے، برداشت کر لیتے تھے. جو بھی مسئلہ آسمان کے، جو بھی سیلاب آیا اس کو اللہ کی طرف سے سمجھا. جو بھی ظالم بادشاہ آیا لوٹ مار کر کے لے گیا، خاموشی سے گزارا، برداشت کر لیا. یہ لوگوں کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا. لیکن ٹائم از چینجنگ. اب کمپنیز کے اندر اگر جب آپ بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کو زیادہ لائک کیا جاتا ہے جو محفل کے اندر اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکتے ہیں، جو دوسروں کے سامنے اپنی چیلنج آئیڈیاز کو سامنے رکھ سکتے ہیں، نئی چیزوں کے ایکسپیریمنٹ کیے جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ اپنی عزت کریں گے. میں نے یہ آبزرو کیا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بڑے اپنے کچھ مفادات کی خاطر بھی ہمیں کرش کرتے ہیں، ہماری سوچ کو دبایا جاتا ہے، اور اور اس کے نتیجے میں ہم ایک ایسی پرسنالٹی کے طور پہ سامنے آتے ہیں جس کو وہ جہاں چاہیں جس طریقے سے موڑ لیں اور بیکم اے نائس پرسن گائے. اور دیٹ نائس پرسن جو ہے الٹیمیٹلی آپ دوسروں کے ہاں استعمال تو ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اندر ہولز آنا شروع ہوتے ہیں اور آپ نان کانفیڈنٹ، ڈسسیٹسفائیڈ آنا شروع ہوتے ہیں. تو جب میری سب سے پہلی ڈسکشن ہوئی تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ سارے چیلنجز اس نے فیس کیے. دین فائنلی ایک ویک اپ کال تھی اس کی زندگی کے اندر کہ یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے کہ وہ ایجوکیشن میں بھی اچھا ہے، پڑھائی میں بھی اچھا ہے، اس کے پاس ایک اچھی جاب بھی ہے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ گھر بھی رن کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ارد گرد والے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی فیملی والے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو اس کی خامیاں ہیں. اور آفس کے اندر جب وہ کام کر رہا ہے، وہ کام ڈیلیور کر رہا ہے، تو دوسرے اس کے کام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کام کے اندر آنے والے ڈیفیکٹس، ایشوز اس کے اوپر تھوپ دیے جاتے ہیں. اور وہ ڈیفیکٹس اور ایشوز اس کے ذہن کو مزید کرش کرتے چلے جاتے ہیں، مزید دباؤ کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کا اپنا کانفیڈنس لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نتیجتاً وہ ایک ڈسسیٹسفائی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. دین ہی اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ مجھے کرنا کیا ہے. تو سب سے پہلے اس نے یہ کیا کہ اپنی زندگی کے اندر جو پازیٹیو تھیں، جو ایجوکیشن تھی، ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا. جب ان چیزوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا تو اس کو پتہ لگا کہ اس کے پاس کچھ ایسی سکلز ہیں، خاص طور پہ یہ وہ پرابلم ہوتا ہے انٹروورٹ کا، سکلز ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، اور وہ بہت کچھ نہ ہوتے ہوئے بہت کچھ اچیو کر چکا ہے. ان چیزوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ فورسفلی اپنی رسپیکٹ کرنا شروع کر دی کہ یار میں اتنے مشکلات کے باوجود بھی میں نے اتنا کچھ حاصل کیا، اتنی مشکلات کے باوجود بھی میں نے بہت ساری جگہوں پہ کام کیا، اتنی مشکلات کے باوجود بھی میں نے یہ میری زندگی کے اندر اچیومنٹس تھیں. مثال کے طور پہ ایک رینٹ کے گھر میں رہ رہا ہے تو اکثر بات کرتے کرتے بڑے اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ ایک رینٹڈ ہوم میں رہ رہا ہے. تو اس نے کہا، اس نے پازیٹیو سائڈ میں دیکھی کہ پچھلے 16 سال سے ریگارڈلیس آف 16 سال 18 سال کی نوکری کے باوجود بھی وہ گھر نہیں بنا سکا. لیکن پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ 16 سال 18 سال کے اس ٹرنیور کے اندر ایک بھی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں اس نے رینٹ نہیں دیا. اس نے اس بات کو کنسیڈر کرنا شروع کیا. دین اس نے اس بات کو دیکھنا شروع کیا کہ اگر وہ بہت زیادہ سیونگز نہیں کر سکا، لوگ اکثر اس کو فائنینشلی کرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو یاد دلاتے ہیں کہ بھائی تم فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. تو اس نے یہ دیکھا کہ پچھلے 18 سال سے زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جب وہ بے روزگار رہا ہو. ہر وقت اس کو کام ملتا رہا، وہ کام کرتا رہا. اس سے زیادہ پازیٹیو سائڈس کیا ہوگی، پازیٹیو چیز کیا ہوگی؟ اس نے اپنی زندگی کے اندر ہونے والی تمام پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا شروع کیا اور اپنی عزت کرنا شروع کی، اپنی اچیومنٹس کو کنسیڈر کرنا شروع کیا. دین ہی اسٹارٹ، جب یہ چیز اس کے آہستہ آہستہ لاشعور میں بیٹھنا شروع ہو گئی، دین ہی اسٹارٹ کہ اس نے کچھ چیزیں اور بھی سیکھیں. مثال کے طور پر وہ کبھی کبھی محسوس کرتا کہ محفل میں بیٹھا ہے تو وہ کوئی جوک یا واقعہ اچھے طریقے سے نہیں سنا سکتا. دین ہی اسٹارٹ ڈوئنگ کہ آپ کے پاس تقریباً 200 کے قریب جوکس، 200 کے قریب آپ کے پاس انکلوڈنگ کوٹس، جوکس، اسمال سٹوریز، اور یہ ساری چیزیں اس نے سیکھیں. اور کسی بھی محفل میں بیٹھتا تو وہ ان ٹاپکس کے اوپر ڈسکشنز کر سکتا. اور اس نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا مختلف ٹاپکس کے اندر ان ٹاپکس پہ بات کرنا جس کے بارے میں نالج نہیں رکھتا. نمبر 2، اس نے یہ چیز محسوس کی کہ سم ٹائمز ہوتا کیا ہے کہ جب وہ محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ آپس میں ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی آفس کے اندر،
اور کوئی دو لوگ آپس میں مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ ان انٹینشنلی اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر ان کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو سن لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو منہ پہ بےزتی کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ دین ہی ڈیسائیڈیڈ کہ یار انٹل کہ انلیس کوئی آپ سے مشورہ نہ لے، مشورہ دینا چھوڑ دیں۔ سم ٹائمز فنکشن کے اندر ہونا کیا شروع ہو گیا کہ جب لوگ نظر آتا تھا کہ یہ بندہ ڈھیلا ہے، یہ بندہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے، تو جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا تو اس ایونٹ پہ اس کو ڈانس کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا کہ یار تھوڑے سے ٹھمکے لگا، یار تو ساڈا پرا ہے، تو ہمارا دوست ہے، کوئی ایونٹ ہے۔ اور وہ جب اوٹ پٹانگ ناچتا تو اس کے اوپر جوکس بنتے، ہنستے لوگ۔ دین ہی اسٹارٹ کہ یار اگر یہ سچویشن ہونی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، تو ہی اسٹارٹ ٹیکنگ بھنگڑا اسٹیپس اس نے سیکھنا شروع کر دیا۔ میں اس بات کو نہیں کہہ رہا کہ آپ ناچنا شروع کر دیں، اس نے بھنگڑے کے اسٹیپس کچھ سیکھنا شروع کر دیے۔ اور دین اگر نیکسٹ میٹنگ کے اندر یا فنکشن کے اندر جب وہ گیا تو اگر اس کو لوگوں نے شوگر لگانے کے لیے، کزنس نے شوگر لگانے کے لیے اس کو ڈانس کرنے کا کہا تو ہی پرفارم ویری ویل، اس نے بہت کانفیڈنس سے پرفارم کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 3 جو سب سے زندگی کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں جو آپ ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی وہ انٹروورٹ تھا، تو ایکسٹروورٹ جو لوگ تھے اس کی فیملی کے اندر ایک ایکسٹروورٹ تھا، احمد کی فیملی کے اندر ایک ایکسٹروورٹ پرسن تھا۔ اور ایکسٹروورٹ جو ہوتے ہیں ان کو محفل کی جان ہوتے ہیں، ان کو لطیفے سنانا، قصے سنانا، ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، ان کے اندر بلٹ ان کوالٹیز ہوتی ہیں، محفلوں میں جانا، یہ ساری چیزیں اس کو فیس کرنی۔ تو اس کا کمپیریزن جب ہوتا تھا تو ہی ڈیفینیٹلی انٹروورٹ ایکسٹروورٹ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، وہ بات بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اور کئی دفعہ تو محفل کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جب اس کو بولنے کے لیے کہا جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی تھی کہ یار ہی از لیسر، ان لوگوں سے وہ کمتر ہے، تو وہ بات کرنا بھی اس سے بات ہوتی بھی نہیں تھی اور وہ ہکلانا شروع کر دیتا تھا، اور اس پہ مزید اس کے مذاق اڑایا جاتا کہ یار لوگ وہ ایسا شخص جس سے محفل میں بیٹھ کے بات بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ ساری چیزیں کسی کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے تھی، کسی کو سر پہ اٹھانے کے لیے۔ دین اسٹارٹ ریموونگ آل دوز بیریئرس، اس نے سر پہ لوگوں کو بٹھانا چھوڑ دیا۔ دین ہی اسٹارٹ فوکسنگ آن ہز کوالٹیز، اس نے کچھ پریکٹس کی، کچھ اپنی اسکلس کو امپروو کیا، کچھ اپنی چیزوں کو پالش کیا، اور کچھ چیزیں اس نے فیک بھی امیجن کرنا شروع کر دیں، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر کانفیڈنس لاشعور کے اندر جانا شروع ہو گیا۔ میرے دوستو، احمد کی یہ سٹوری ہم میں سے اکثر لوگوں کی سٹوری ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ فیملی بیک گراؤنڈ، پور فیملی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، مڈل کلاس سے آتے ہیں، اور ان کو لوگ دبا دیتے ہیں، ان کے آئیڈیاز کو، ان کی سوچ کو دبایا جاتا ہے تاکہ وہ آگے نہ نکل سکیں، وہ ان سے آگے نہ نکل سکیں، اور دوسروں کی جھوٹی چمکدار روشنیوں کے پیچھے وہ ان کی روشنی، سچی روشنی بھی مان پڑ جاتی ہے۔ تو بیسٹ وے کہ اپنی عزت کرنا شروع کریں، رسپیکٹ کرنا شروع کریں، لوگوں کو لیٹ اٹ گو، کسی نے کوئی ماضی کو جانے دیں، ماضی میں جو کچھ ہوا اسے سبق سیکھیں، دوبارہ مار نہیں کھائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لیٹ اٹ گو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماضی میں کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نقصان پہنچایا آپ کو تو دوبارہ اسے ڈسنے چلے جائیں، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کا فیملی ممبر ہو۔ اگر کسی نے آپ سے ڈسا ہے آپ اس کو رسپیکٹ دیں، لیکن اس سے محتاط رہیں۔ یہ ڈز ناٹ مین کہ لیٹ اٹ گو۔ لیٹ اٹ گو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن سے چیزوں کو نکال دیں، جانے دیں۔ ٹھیک ہے یار وہ ایسا ہی ہے، لیکن بچ کے رہنا ہے۔ میرے دوستو، یہی وہ ٹیکنیکس اس نے استعمال کی، احمد نے، اس نے اپنی پرسنالٹی کو، اپنی چیزوں کو آرگنائز کیا ضمانت پر، اور اس نے اپنی ڈپریشن سے، انزائٹی سے، انکنڈیشنل کمپٹیشن سے اپنے آپ کو نکال کے ایک کامیاب شخصیت، ایک پراعتماد شخصیت کے اندر کنورٹ کیا۔ یاد رکھیے، اپنی عزت کیجیے۔ آپ کی زندگی کے اندر بہت کچھ ایسا ہے جو دوسروں کی زندگی کے اندر نہیں ہے، ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کیجیے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر کچھ بھی اچھا نہیں ہے، اتنے آپ نیگیٹو ہو چکے ہیں، تو اس کے باوجود بھی صرف اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے آپ کو ہر دن ایک نیا دن دیا ہے، نیا سورج چڑھتا ہے، ہر دن تاریکی ختم ہوتی ہے، اور اس بات اور نئی روشنی پھیلتی ہے، اور یہ نیا دن ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹارٹ کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹوڈے از مائی بیسٹ ڈے، آج میری زندگی کا بہترین دن ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔